السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور جتنے بھی اس دنیا میں نیکوکار لوگ گزرے ہیں، تو ان کے واقعات سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں۔ اور کیونکہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے وہ ہماری ہی رہنمائی کے لیے، ہمارے ہی بھلے کے لیے بھیجے، تاکہ ہماری جو اگلی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس واقعے کی جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ہی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ دولت دی، انہیں بہت ساری ان کی بیویاں تھیں اور بہت زیادہ سارے ان کے بچے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو یہ بات جب شیطان کو پتہ چلی، تو مطلب فرشتے بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے تھے کہ جو آپ کے نبی ہیں وہ آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات شیطان نے کو پتہ چلی تو اس نے اللہ سے کہا کہ ایوب کس طرح نہ شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے اسے نعمتیں اتنی ادا کی ہیں۔ تو یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا شیطان تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو جو مرضی کر لے۔ تو کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک زوال آیا، جس سے ان کی جو جتنی بھی دولت تھی وہ ساری ان کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ شیطان تو جو مرضی کر لے، یہ میرا بندہ ہے اور ہمیشہ میرا شکر ادا کرتا رہے گا۔ تو لیکن ساتھ ساتھ اختیار بھی دے دیا کہ جا تو جو مرضی کر لے۔ تو جب زوال آیا تو ان کے پاس سے جتنی بھی ان کے پاس دولت تھی وہ ساری چلی گئی۔ جب ان کے ہاتھوں سے دولت چلی گئی تو ان کے جو بیوی بچے تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے، وہ سارے ایک چھت تلے آ کے ٹھہرے۔ تو پھر ایک اور جو ہے وہ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ پھر بھی انہوں نے کوئی بھی ایسی بات جو ہم عام جو لوگ ہیں اس دور کے، ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اس طرح کی کوئی بھی ناشکری نہیں کی۔ تو جب ان کے تمام بیوی بچے ایک چھت تلے آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ جو ہے وہ زوال آیا، اور وہ جو چھت ہے وہ ان کے اوپر گری اور تمام جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ تو پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان بہت زیادہ امیر ہو، اس دور میں تو خیر پیسہ ہی سب کچھ ہے، لیکن اس دور میں جو رشتے ہیں ان کی قدر پیسوں سے بہت زیادہ تھی۔ تو اس دور میں اگر پیسہ چلا جائے، ماں باپ چلے جائیں، بہن بھائی چلے جائیں، تو وہ اس حساب سے ہمارے دل اور ہمارے ذہن ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے وہ اتنے معنی نہیں رکھتے۔ اگر پیسہ چلے جائے تو زیادہ ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ تو دولت جب چلی گئی پھر بھی صبر کرتے رہے، جب بچے چلے گئے، بیویاں چلی گئی، تو بہت بڑا ایک صدمہ ہوتا ہے جو کہ عام انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، کبھی ان کے دل میں اور اس طرح کی نہ ان کے زبان پہ ایسی بات آئی جس میں ناشکری تھی۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جسمانی بیماری ہوئی، اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 سال ہوئی، 7 سال ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 18 سال تک وہ جو ہے وہ بیمار رہے۔ اور کافی ساری جگہ پر پڑھا میں نے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن ایسی جو ہے وہ بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو انبیاء کرام تھے یا نبی تھے تو ان کے جسم کو کبھی بھی ایسی بیماری نہیں لگتی تھی جس سے لوگ دور بھاگیں یا لوگوں کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ ان کی نبوت سے پہلے ایسا ہوا ہو، اور جب انہوں نے صبر شکر ادا کیا تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ لیکن یہ مکمل جو ہے وہ
قرآن پاک میں جو بات ہے وہ صرف ان کی بیماری کا قصہ ہے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ تمام جو انفارمیشن ہے وہ نہیں، لیکن یہ جو ہے باقی ہماری تمام کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں 18 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 9 سال 7 سال اس طرح کی بیماری میں مبتلا رہے، لیکن جب بھی کوئی ان سے پوچھتا تو وہ شکر ادا کرتے اور اللہ کا ہمیشہ جو ہے وہ شکر ادا کرتے، کبھی انہوں نے ناشکری نہیں کی۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہو گئی، ان سے دولت بھی چلی گئی، ان کے بچے بھی چلے گئے، ان سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ انہوں نے صبر ہی کیا، کبھی بھی ناشکری نہیں کی۔ تو پھر جب شیطان نے دیکھا کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی، پھر بھی یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہی ادا کر رہا ہے، جیسے پہلے تھا امیری میں بیوی بچوں کے ساتھ اور بیماری میں، اس سے زیادہ شکر ادا کرنا شروع ہو گیا یہ بندہ۔ تو شیطان نے کہا کہ اب میں نے مان لیا ہے کہ یہ اللہ کا جو ہے وہ نیک بندہ ہے اور اللہ کا ہی بندہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، جب دیکھیں انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پہلے جو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اسے بڑھ کر دیتا ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو دولت دی، تو جتنی پہلے ان کے پاس دولت تھی اس سے زیادہ دولت دی، جتنے پہلے ان کے بچے تھے اس سے زیادہ بچے عطا کیے، بیویاں دی، ہر چیز تمام نعمتیں اس سے بڑھا کر دے دی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے جو انبیاء کرام کا قصے ہیں نا، جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف ہمارے پڑھنے تک محدود نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہم ان کو عمل میں لائیں۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے اوپر مشکلات پریشانیاں آتی ہیں اور وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ ہم لوگوں نے مل کر ان پریشانیوں سے، ان مشکلات سے جو ہے وہ لڑنا ہے، اور کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہم لوگوں نے۔ جس دن ہم صبر کا دامن چھوڑ لیتے ہیں نا، اس کے بعد ہمارے پاس پیچھے کچھ رہتا نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں جو بہت زیادہ جو اہمیت والی باتیں ہیں، امپورٹنٹ باتیں ہیں، ان میں صبر کی جو تلقین کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو ہم لوگ بھی آپس میں بھی، اور اگر ہمارے ارد گرد اگر کوئی بندہ غریب ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یکساں نہیں بنایا، تو ہر کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک امپورٹنٹ بات اسی میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیماری اس شخص پر بھیجتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بیماری ہوتی ہے نا، وہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے میری اور وہ بیمار ہے، تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ایک خصوصی رحمت ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز کا جو ہے وہ دکھ نہ کیا کریں اور نہ گلہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر آپ کے جسم کو جانتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کل ہم یہ کریں گے، لیکن ہوتا کچھ ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سال بعد یہ پلان بنایا ہوا ہے، لیکن ہوتا کچھ ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم لوگ صرف ایک جو ہے وہ اپنے دماغ میں ایک خیالی پلاؤ بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ شکر ادا کریں گے اور یہ تمام نعمتوں کا، اور ہر حال میں خوش رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو آپ لوگ سوچتے ہیں وہ بھی آپ کو دے گا، دینا اسی نے ہے۔ تو کوشش کیا کریں، نیک جو چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، ان راستوں کی طرف جائیں اور وہ اعمال کریں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ تمام بھائیوں دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔